وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے. للذین آمنوا سے مراد صہیب رومی، حضرت بلال، حضرت عمار اور حضرت خباب ہیں. مشرکین مکہ ان اصحاب کے نام لے کر یا ان جیسے کمزور مسلمانوں کے نام لے کر یہ کہتے تھے لو کان خیرن، اگر ہوتا وہ اچھا، یعنی یہ قرآن اچھا ہوتا، یہ دین اچھا ہوتا، یہ نبی اچھا ہوتا، ما سبقونا، نہ وہ سبقت لے جاتے ہم پر، الیہی طرف اس کے. یہ نام لے کر کہتے تھے کہ اگر قرآن اور اس دین میں اور اس نبوت میں کوئی خیر ہوتی تو یہ غریب لوگ ایمان لانے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر عزت اور شرف کے مستحق وہ خود ہیں. وَإِذْ لَمْ، اور جبکہ نہیں، يَهْتَدُوا انہوں نے ہدایت پائی، بِهِ ساتھ اس کے، اور جب انہوں نے اس کے ساتھ ہدایت نہیں پائی، فَسَيَقُولُونَ تو انقریب وہ کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو جھوٹ ہے بہت پرانا. هذا اسم اشارہ ہے، قرآن کی طرف جا رہا ہے کہ یہ قرآن تو پرانا جھوٹ ہے. جب یہ اس ہدایت کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو یہ کہہ دیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے. اب آپ دیکھیں تو افکن قدیم کہہ کر بھی اللہ تعالیٰ ان کی اصلیت کو کھول رہے ہیں کہ یہ کہا کرتے تھے یہ پرانا علم ہے جو پہلے بھی رسول لائے تھے. اس سے بھی ان کی اصلیت کھل رہی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ تعلیمات پہلے بھی آ چکی ہیں. تو جب ان کو یہ ایمان کی نعمت نہ ملی تو انہوں نے اپنی خفت کو مٹانے کے لیے حق کو جھوٹ کہہ دیا. تو یہ ان کا تکبر تھا سرداران قریش کا. اور ان کی یہ بات غریب صحابہ کرام کے بارے میں تھی کہ دیکھو کتنے معمولی لوگ اس دین کی، اس قرآن کی اور اس نبی کی پیروی کر رہے ہیں. اگر یہ سب کچھ اتنا اچھا ہوتا تو ہم نے آگے بڑھ جانا تھا. جیسے دنیاوی اعتبار سے ہم ان سے سبقت لیے ہوئے ہیں تو دینی اعتبار سے بھی ان سے سبقت لے جاتے. پھر ایسا ہو سکتا تھا کہ مکہ کے یہ غریب لوگ ہم سرداران قریش سے بڑھ جاتے، ہم سے پہلے ایمان لے آتے. یہ ان کا تکبر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر حق کا انکار کرنے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. مسلم کی روایت ہے. یہی ان کا تکبر تھا کہ وہ حق کا انکار بھی کرتے تھے اور لوگوں کو حقیر بھی سمجھتے تھے. ومن قبلہ، اور اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، امام و رحمہ، رہنما اور رحمت کے طور پر تھی. تورات اس قرآن سے پہلے رہنما اور رحمت تھی. وہذا کتاب، اور یہ کتاب یعنی قرآن، مصدق تصدیق کرنے والی ہے، لسان عربی زبان ہے عربی، لینذر الذین ظلموا تاکہ خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وبشریٰ للمحسنین اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے. تو قرآن سے پہلے تورات لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا باعث تھی. لیکن جب قرآن نازل ہو گیا تو تمام پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئیں، اور اس آیت کو ختم نبوت کی دلیل کے طور پر بھی لیتے ہیں. قرآن کے بعد اب پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی، اب صرف اور صرف اسی کو ہی قیامت تک عمل میں لایا جائے گا. اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اس کی زبان عربی ہے اور اس کا مقصد ظالم لوگوں کو خبردار کرنا
اور محسنین کو خوشخبری دینا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، فلا خوف علیہم، تو نہیں کوئی خوف ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہی موضوع آپ سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت میں پڑھ کے آئے ہیں. یہاں اس بات کا تکرار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو صحیح معنوں میں اپنے رب کو مانتا ہے، استقامت وہی اختیار کر سکتا ہے. پچھلی آیت میں محسنین کی بات ہوئی، وبشرى للمحسنین، تو محسنین وہ ہوتے ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں، جو توحید پر جم جائے، جو اللہ ہی کو الہ مانے، اس کی ہی عبادت کرے، اسی کی اطاعت کرے، اسی کا ہی بن کر رہے، مانگے تو اسی سے مانگے. تو ایسے شخص کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں. یہاں پر اصحاب الجنہ استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کو کہا جا رہا ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. اللہم اجعلنا منہم. تو استقامت تبھی آ سکتی ہے جب انسان واقعی اللہ کو اپنا رب مانے اور ہر فیصلے کو قبول کرتا جائے، ہر حکم پر سر جھکاتا جائے، اللہ کے کسی حکم کو ماننے میں اسے کوئی کنفیوژن نہ ہو، وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو. اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہو کہ اللہ کا حکم ہے اور وہ اس کو کر جائے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وہی بات جو یہاں ہو رہی ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے کتنا بہترین اجر ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. اور یہ لوگ اصحاب الجنہ ہیں، جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے. یہ بھی ان کے آنر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جنت میں داخلہ ان کے عمل کی وجہ سے ہے. حالانکہ جنت کسی بھی انسان کے عمل کا بدلہ نہیں، یہ صرف اور صرف ان کی عزت افزائی کی جا رہی ہے کہ اتنے اچھے عمل کرتے رہے، اللہ ان سے راضی ہوا، اور پھر اللہ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کر دیا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا إِنَّ
ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اور جزاء